کل قیامت کے دن ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ کسی ایک نے کیا ہو اور اس کی سزا دوسرے کو مل جائے۔ جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہیں ان کا بوجھ ہمیں ہی اٹھانا ہے۔ آج بھلے ہی وہ گناہ کرتے ہوئے ان کا بوجھ ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ آج دنیا کے اندر انسان بہت سارے کام کر کے دوسرے کے گلے پہ بھی ڈال دیتا ہے۔ کام تو خود کرتا ہے مگر یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں نے یہ فلاں کے کہنے پر کیا، فلاں کے کہنے پر کیا۔ اور بہت سارے خود کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اگر یہ گناہ میں نے کیا ہے تو فلاں کے کہنے پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مجھے عذاب نہیں دیں گے، اس کو دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایک ایسا دن بھی ہے جس دن آپ نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ آپ نے اس دنیا کے اندر گزارے ہوئے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، اور وہ حساب آپ سے لیا جائے گا، نہ کہ کسی دوسرے سے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کی وجہ سے اس دنیا میں آئے تو اب آپ دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ یا اس کا حساب آپ کے والدین چکائیں گے، یا آپ کے گناہوں کا نقصان آپ کے والدین کو ہوگا۔ ہاں، ایسی صورت میں جب والدین اپنے بچوں کی اچھی پرورش نہ کریں، اس کے بعد اگر بچے غلط کسی کام کے اندر مبتلا ہوں تو وہ اس کا عذاب والدین کو ضرور ہوگا، اور والدین کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ لیکن ایسے والدین جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، بچوں کو اچھی تربیت دی، لیکن اس کے بعد بھی بچے کسی نہ کسی غلط کام کے اندر مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنی زندگی کو غلط کاموں میں صرف کر دیا، تو اس کا حساب ان کے والدین کو نہیں چکانا۔ یاد رکھیے، جب انسان اس بات کو ذہن میں رکھتا ہے کہ میں نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے، تو وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ ایک ایسا انسان جو شاپنگ کرنے کے لیے جائے اور اسے پتہ ہو کہ میں ریک سے جو جو چیز اٹھا رہا ہوں، مجھے کاؤنٹر پہ جا کے اس کا بل ادا کرنا ہے، تو وہ بڑے ہوش سے چیزیں اٹھاتا ہے۔ ایسا نہیں دیکھتا کہ یہ چیز بھی خوبصورت لگ رہی ہے، اسے بھی اٹھا کے ٹوکری میں ڈال دیا جائے، یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، اسے بھی اٹھا کے ٹوکری میں ڈال دیا جائے۔ جو چیز کام کی ہے اسے بھی، جو چیز کام کی نہیں ہے اسے بھی، بلکہ وہ بڑے تحمل سے سوچ سمجھ کر گھر سے لسٹ بنا کے لے کے جاتا ہے کہ فلاں فلاں چیز میں نے اٹھانی ہے، فلاں فلاں چیز میں نے نہیں اٹھانی، میرے کام کی فلاں فلاں چیز ہے۔ اس لیے یہ اتنا کچھ اس وجہ سے سوچتا ہے کہ اس نے کاؤنٹر پہ جا کے بل ادا کرنا ہے۔ تو یہی میرے بھائیوں زندگی کا بھی مقصد ہے کہ زندگی آپ کو اللہ رب العزت نے دی، اب اس زندگی کے اندر آپ جو جو کرتے ہیں آخرت میں جا کے اس کا حساب دینا ہے، اور وہ حساب آپ سے ہی لیا جائے گا، آپ ہی نے اس کا حساب دینا ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی تو آپ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو کبھی نہیں بھولیں گے، حساب کے دن کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور جیسے وہ ریک سے سوچ سمجھ کر چیزیں اٹھاتا ہے، ایسے ہی آپ اپنی زندگی کو بڑے سوچ سمجھ کر چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل کو پھر حساب کتاب آسان ہوگا۔